الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يزحف فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے. یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام بڑی فضیلت والے ہیں، یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: والفجر ولیال عشر. یہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، اور دن بھی رات کے تابع ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہ جو دن چل رہے ہیں اور یہ راتیں چل رہی ہیں بڑی فضیلت والی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اعمال ان دنوں میں جتنے زیادہ محبوب ہیں، کسی اور دنوں میں اتنے محبوب نہیں ہیں. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان دنوں میں سے کوئی بھی شخص ایک دن روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور اگر کوئی شخص ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے تو 1 رات عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. یعنی اگر کسی شخص کو 1 رات عبادت کی توفیق مل گئی تو گویا کہ اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دن چل رہے ہیں اور یہ راتیں چل رہی ہیں، اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. اور 9 ذی الحجہ جس کو عرفہ کے دن کہا جاتا ہے، یعنی آج 8 ذی الحجہ ہے اور کل 9 ذی الحجہ ہے، تو اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو حاجیوں کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا ہے، اور اس میں ایک وقوف عرفہ ایک رکن مقرر فرما دیا ہے. اور ہمارے لیے اس دن ایک روزے کو مقرر فرما دیا ہے کہ ایک نفلی روزہ ہے جو اتنی بڑی فضیلت والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ عرفہ کا روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی فضیلت کا حامل ہے. ویسے تو 10 دن یہ بڑی فضیلت والے ہیں، کسی دن بھی کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، وہ دن گزر گئے. لیکن کل جو 9 ذی الحجہ ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دن دیے ہیں ہم کو، یہ راتیں دی ہیں، یہ بڑی فضیلت والی ہے. اس میں ہم جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں، جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیں،
کوئی بھی عمل ان دنوں میں ان راتوں میں ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر جو سب سے خاص عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، ایک حج ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ اور قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن مقرر فرمائے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کرے گا تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہوئی۔ 3 دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن کے علاوہ قربانی کرنا چاہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ عبادت اور یہ بندگی مسلمانوں کا شعار ہے۔ عبادت کرنا مسلمانوں کا ایک امتیاز ہے، عبادت کرنا مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہم پر مقرر کی ہیں، ان عبادتوں میں ایک عبادت قربانی کی بھی ہے، کیونکہ قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر قربانیاں مقرر کی ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہو، وہ ضرور اور بضرور قربانی کرے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ چہیتا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ اس کے اوپر آتی ہیں، امتحانات بھی اس کے اوپر اتنے زیادہ آتے ہیں، اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، مشقتیں جھیلی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک ایک عمل ہمارے لیے عبادت ہے، ان کی ایک ایک ادا ہمارے لیے عبادت ہے۔ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام ہی اس آیت کے مصداق ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ رسول آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے جس کو ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے 2 جلیل القدر پیغمبر ہیں، 2 عظیم الشان پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے امتحان کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا کامیاب ہونا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ بتا دیا کہ تم کو بھی یہی کرنا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے ان کے یہ حکم دے دیا کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہے۔ آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں بت بنائے جاتے ہیں، آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے،
آپ ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں سورج اور چاند کی عبادت کی جاتی ہے، آپ ایسے گھر میں پروان چڑھے ہیں، ایسے گھر میں پلے بڑے ہیں جہاں ستاروں کی پرستش کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے امتحان میں لگا دیا، آزمائش میں لگا دیا، اور فرمایا کہ ابراہیم تم اپنے گھر سے شروعات کرو گے، تم اپنے گھر میں میرا کلمہ بلند کرو گے، میرے خدائی کا اعلان کرو گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کلموں کو اپنے گھر میں بلند کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے کان تو بنا دیے ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، آپ نے ان کی آنکھیں تو بنا دی ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، آپ نے ان کے اعضاء تو بنا دیے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ یہ کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ تو باپ کو غصہ آیا اور کہا کہ ابراہیم اگر تم یوں ہی سوالات پہ سوالات کرتے رہے، اگر تم نے اپنی عادت نہ بدلی اور یوں ہی کرتے رہے تو یاد رکھو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے اور اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر اللہ کا کلمہ بلند کیا، اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے قربانی نہیں کی جائے گی، اگر قربانی ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی، اگر کوئی عبادت ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی، اگر کوئی عمل ہوگا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا، اگر سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کلمے کو بلند کیا، اپنے گھر کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بتایا کہ صرف اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو امتحانات سے بھری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر نمرود کے دربار میں گئے، مختصر بتا رہا ہوں، نمرود کے دربار میں گئے، وہاں اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور وہاں ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہاں سے پھر مصر کی طرف ہجرت کی، مصر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن آپ کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی، آپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ امید ہے، آپ کو یہ تمنا ہے کہ کاش کی میری ایک اولاد ہوتی۔ بہت سے واقعات درمیان میں پیش آئے، میں صرف مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تمنا ہے کاش کوئی اولاد ہوتی تو بڑھاپے میں میرا سہارا بنتی، کاش کوئی اولاد ہوتی تو میرے اس دین کو لے کر روشن کرتی، کاش کی کوئی اولاد ہوتی جو اس کام کو میرے بعد سنبھالتی۔ یہ آپ کی خواہش تھی، یہ آپ کی تمنا تھی، لیکن نا امید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نا امیدی نبی کی شان کے خلاف ہے۔ آپ نے اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا رب ہب لی من الصالحین، کہ پروردگار عالم مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ رب ہب لی من الصالحین کو کثرت سے پڑھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، کہ اے پروردگار مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو ایک نیک صالح اولاد عطا کر دی گئی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ اسماعیل علیہ السلام پلے بڑے، تھوڑا بڑے ہوئے، جوان ہونے کے قریب ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک آزمائش آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک امتحان آ گیا، اور آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام تو نبی کے بیٹے تھے، وہ سمجھ گئے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں شیطان ملا، شیطان نے دیکھا کہ یہ تو کامیاب ہو جائیں گے،
آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور وہاں بھڑکانا چاہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، لیکن وہاں سے ناکام لوٹ آیا، وہاں بہکا نہیں سکا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو بہکانے کی کوشش کی اس نے، آپ نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو مارا، وہ بھاگ گیا۔ یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ حاجیوں سے پوچھیں جو حج کرنے جاتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے ایک یہ عمل رکھا گیا ہے کہ وہاں 3 مرتبہ شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا عمل یہ پسند آیا۔ چنانچہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ لے گئے، آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ کہیں آخری وقت میں بیٹے کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور چھری نہ چل سکے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری چلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دمبا آیا اور چھری اس دمبے کے اوپر چل گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور پکار آئی کہ اسماعیل نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یہی وہ قربانی ہے، میں نے مختصر کر کے بتایا ہے، یہی وہ قربانی ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما ہی الاضحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بزرگ باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا ما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر، عید الاضحیٰ کے دن، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا جو خون ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میری بیٹی قریب ہو جاؤ، قربانی کے پاس آ جاؤ، قربانی کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا ایک ایک قطرہ لایا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹایا جائے گا، اور اس کے گوشت کو، اس کے خون کو 70 گنا کر کے تمہارے ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ قربانی کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ قربانی پسند ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو روپیہ اور پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ان تمام روپیوں میں، ان تمام پیسوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو عید کے دن قربانی کے جانور میں پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت قرآن کریم، یہ فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے قربانی کرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قربانی نہیں کرتے ہیں استطاعت کے باوجود، حیثیت کے باوجود، فرمایا من وجد سعة فلم يزحف فلا يقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کر تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی خوشی میں شرکت کرے۔ اس لیے جن کے اوپر قربانی واجب ہے، یا قربانی واجب عمل ہے، سنت عمل نہیں ہے، واجب کا عمل ہوتا ہے ضروری، یہ شریعت کے اندر واجب عمل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، وہ ضرور قربانی کرے۔ یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں، اور ان دنوں میں ایام تشریق بھی ہوتے ہیں، 5 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت پر ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے اوپر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے اوپر آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور آخر میں ایک اعلان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ انشاءاللہ اتوار کو عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کی نماز آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی، 7:30 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی،
بغیر کسی کے انتظار کیے ہوئے آپ حضرات وقت مقررہ پر یہاں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔